بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام أشهد أن محمد رسول الله۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بات اس مسئلے پر چل رہی تھی ان الخروج عن الطریق علی وجہین، انسان دین سے جو نکل جاتا ہے، بے دینی کی راہ اختیار کرتا ہے، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، اور اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اسی تفصیل میں ایک حدیث ہم نے بیان کرنا شروع کیا تھا جو بڑی اہم حدیث ہے، اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ محدثین کو جزائے خیر دے، انہوں نے بڑی قد و کاوش کے بعد حدیثیں جو اکٹھا کی، اللہ اکبر۔ یہ حدیث اصل میں ہے سنن دارمی کی۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن کے مقدمے میں، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ حدیث کی کتابوں میں تقریباً 3 کتابیں ہیں جن کا مقدمہ بڑا اہم ہے۔ ایک تو صحیح مسلم کا مقدمہ، صحیح مسلم کا مقدمہ جو ہے وہ خالص وصول حدیث پر ہے، یاد رکھیے گا۔ وصول حدیث صحیح مسلم کے شروع میں بہت تفصیل کے ساتھ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ لکھا ہے، سمجھ گئے نا؟ اور پورا مقدمہ اس کا موضوع کیا ہے؟ وصول حدیث، جرح و تعدیل، بڑا زبردست ہے۔ بلکہ یوں سمجھے کہ پوری صحیح مسلم میں سب سے زیادہ پڑھانا جو مشکل ہے مقدمہ ہی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیثیں پڑھانا بہت آسان ہے، لیکن وہ مقدمہ پڑھنا بہت ہی مشکل وصول حدیث پر۔ اور اسی لیے ہمارے اسلاف میں بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے صحیح مسلم کے مقدمے کو الگ سے اس کی شرح لکھی تھی، عربی میں بھی اردو میں۔ عربی میں جو لکھی تھی استاد العلماء حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم سے نوازا تھا، اور درس و تدریس میں بڑے ماہر یہ تھے۔ بلکہ شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ اہل حدیث اور تو فارغ تھے لکھنؤ وغیرہ سے، بہت بڑے عالم تھے۔ اور حنفیہ کا مدرسہ تھا غازی پور میں، چشمہ رحمت، اس کے اندر پڑھاتے تھے، اس کے صدر مدرس یہ تھے۔ لیکن وہ کچھ طلبہ کے ساتھ ان کا برابر مناقشہ ہوتا تھا، جن میں ایک نو مسلم طالب علم تھے مولانا محمد سعید بنارسی، تو اس مناقشے میں برابر یہ جواب دیتے رہتے۔ لیکن کہتے ہیں ایک دن میں نے سوچا کہ کب تک امتی کے قول کی کب تک حمایت کرتے رہو کہ حدیثوں کی کتنی تعویل کرو گے؟ طلبہ ہو کر کے تم سمجھ گئے، تم نہیں سمجھتے۔ کہا یہیں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کو پھیرا، تو وہ کتاب و سنت پر عمل کرنے لگے، اور پھر دوبارہ حدیث پڑھنے کے لیے شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے پاس 2 عبداللہ آئے جو غضب کے تھے، 2 عبداللہ آئے بڑے غضب کے تھے۔ ان میں ایک عبداللہ سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے،
جو کابل افغانی تھے وہ تھے، اور دوسرے حافظ عبداللہ غازی پور. یہ غازی پور یو پی کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، یہ بہار اور یو پی کا بالکل ملا ہوا بارڈر ہے. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھو تواضع ان کی ساری ذرا دیکھو، اللہ تعالیٰ یہی آج ہم سب کے اندر پیدا کر دے. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ عبداللہ غزنوی جو ہے اس سے میں نے نماز پڑھنی سیکھی ہے، کہ نماز میں خشوع خضوع، بڑے اہل اللہ میں سے تھے عبداللہ غزنوی. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ کتاب و سنت پر آئے تھے الحمدللہ اللہ کے راہ میں بڑی تکلیفیں اٹھائی انہوں نے. افغانیوں نے بہت تنگ کیا. کابل کا دوست محمد بادشاہ تھا پٹھان، اس نے بہت ستایا. 12 بیٹے اللہ نے ان کو دیا تھا، اور 12 کے 12 بیٹے وقت کے محدث تھے. 12 بیٹے الحمدللہ. اور 12 بیٹوں میں سب عالم تھے، اور کمال یہ کہ 12 بیٹوں میں سے 2 بیٹے جو تھے ان کے سید عبدالواحد اور سید عبدالرحیم غزنوی، یہ دونوں آپس میں بیٹھے، دونوں بھائی. ان دونوں نے مشورہ کیا کہ والد صاحب بھی دین کی نشر و اشاعت اور درس و تدریس میں وقف ہیں، اور ہمارے سارے بھائی بھی، لیکن کچھ گزارے کے لیے تو چاہیے. اور گزارے کے علاوہ یہ صرف درس و تدریس کرتے ہیں، کتابیں بھی چھپانا چاہیے، کچھ نشر و اشاعت بھی ہونی چاہیے، مدرسہ بھی کھولیں، اس کے بھی اخراجات ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہی آپس میں اخلاص اور تعاون کا جذبہ پیدا کرنے تو دیکھیں کتنا بڑا کام ہوتا ہے. تو یہ دونوں بھائی سید عبدالواحد اور عبدالرحیم غزنوی، ان دونوں نے کہا کہ ایسا کرو، والد صاحب کو بھی کچھ نہ کہو، والد صاحب کو بھی کچھ نہ کہو، اور ان کو بھی کچھ نہ کہو. کن کو؟ یعنی بھائیوں کو بھی. چلو ہم دونوں نکل جاتے ہیں، تجارت شروع کرتے ہیں. جو تجارت کریں گے اس سے والد اور والدہ اور 10 بھائی جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کی خدمت کریں گے، خرچہ چلائیں گے تاکہ بے فکر ہو کر کے وہ دین کا کام کریں. نمبر 2 جو آمدنی ہوگی اس سے مدارس اور کتابیں جو ہیں وہ حدیث کی، عقیدے کی، وہ چھپا کر کے ہم لوگ عام کریں گے. کتنی اچھی نیت تھی. تعاونوا علی البر والتقوی، علماء کی خدمت کا، علم کی محبت. ان دونوں بھائیوں نے تجارت شروع کی. بحرین، کویت، عرب کہ دیگر خلیجی ممالک میں ان کا یہی کام تھا تجارت. الحمدللہ اللہ نے خوب برکت دی. اور جب یہ تجارت کے غرض سے کویت میں آباد تھے تو وہاں انہوں نے دن بھر تو تجارت کرتے، کاروبار، اور رات کو بیٹھ کر کے درس دیتے، دین کا کام کرتے. یہ ایسا بھی نہیں چلو بس وہ بھائی تو کر رہے ہیں، 10 ایک باپ اور 10 بھائی کر رہے ہیں، ہم کو بھی وقت نکالنا چاہیے. اسی اثنا میں ملک عبدالعزیز کے والد جو تھے عبد الرحمن بن فیصل آل سعود، یہ ملک ابی عبداللہ سلمان جو ہیں ان کے دادا اور ان کے باپ، چونکہ یہ جلا وطن تھے، کویت نے پناہ دیا تھا، تو ہی کویت میں یہ لوگ تھے. تو ایک دن ان کے دادا عبد الرحمن بن فیصل آل سعود کو پتہ چلا کہ یہاں کوئی درس حدیث دیتا ہے، کوئی ہندی ہے. وہاں آئے تو ماشاءاللہ یہ درس دے رہے تھے. تو ملک ملک عبدالعزیز تو نوجوان تھے، ان کے باپ عبد الرحمن بن فیصل آل سعود، باپ بیٹے دونوں نے مل کر کے وہیں علم حاصل کیا. اسی لیے سعودیہ گورنمنٹ جب بنی ہے تو اس خاندان کی بڑی عزت ان کی نگاہوں میں تھی. پھر تجارت کے لیے جب سعودیہ میں جا گئے تو وہاں بھی اس خاندان نے، جو خاندان تھا یعنی آل سعود، وہاں بھی لوگوں نے علم حاصل کیا. اس لیے سید داؤد غزنوی تک ان کے تعلقات بہت ہی مضبوط تھے. سید داؤد غزنوی کا نام سنا ہے نا، یہ جب پاکستان کے آئین کی ترتیب وغیرہ دینے میں وہی پیش تھے. سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو تھے، اور ابھی ان کے ابو بکر غزنوی، فلاں غزنوی، جو خاندان چلا آ رہا ہے لیکن اب کچھ معمولی سے علم رہ گیا ہے. الحمدللہ اس طرح سے ان کی بڑی قربانیاں تھیں.
اور جب سعودی گورنمنٹ قائم ہو گئی ہے تو سید داؤد غزنوی وغیرہ کو مشیر بننے کے لیے دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا۔ پھر مدینہ یونیورسٹی جب قائم ہو رہی تھی تو اس وقت بھی شاہ سعود نے بلایا ان نصاب تعلیم وغیرہ مقرر کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہماری ضرورت ہمارے ملک میں زیادہ، مستقل یہاں رہے نہیں۔ تو یہ بڑے دیندار آدمی تھے سید عبداللہ غزنوی، تکلیف تو اٹھائی لیکن بڑی برکتیں اللہ نے دی۔ نماز ان کی بڑی عالی شان، خشوع کی، خضوع کی، عارف باللہ، اللہ اکبر، یعنی عالم تھا کہ کتاب و سنت کا علم اور تقوی، پرہیزگاری، اخلاص، اللہ اکبر۔ حدیث پڑھا رہے تھے، اسے بخاری پڑھا رہے ہیں، امرتسر میں مدرسہ کھولا تھا، ان لوگوں نے پڑھا رہے تھے۔ پتہ چلا کہ ایک بیٹے کو جنگ میں گولی لگی اور وہ انتقال ہو گیا۔ وہ جو آزادی پر جو جنگیں ہو رہی تھی نا، یہ درس دے رہے تھے، کسی نے روتے ہوئے آ کر کے بتایا، اور یہ بخاری پڑھا رہے تھے، درس کے اندر اس نے بتایا، نگاہ اٹھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ پھر اس کے بعد درس شروع کر دیا، کہا کہ اب بچے کی وفات پر حدیث چھوڑ کر کے جائیں یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ درس مکمل کیا، اس کے بعد گئے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ تو میاں نذیر حسین شیخ الکل کہتے تھے، ہم نے نماز کس سے سیکھی؟ اور نماز ایسی سیکھی، اللہ اکبر، کہ مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میاں صاحب کا دورہ جب پنجاب کا ہوا تھا، کسی شادی میں بلائے گئے تھے، تو کہتے ہیں سیالکوٹ کا ریلوے اسٹیشن کے سامنے کوئی بہت بڑا ریلوے گراؤنڈ تھا، پتہ نہیں آج ہے کہ نہیں ہے، کہتے بڑا گراؤنڈ تھا، پورے پنجاب کے لوگ امٹ پڑے تھے میاں صاحب کے دیدار، ان کی ملاقات کے لیے۔ کہتے ہیں کہ 50 سال سے زیادہ ہو رہا ہے، مغرب کی نماز میاں صاحب نے جو پڑھائی تھی، جو قرات کی تھی، تو مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی کہتے ہیں اللہ کی قسم آج تک وہ لذت ختم نہیں ہوئی۔ یہ نماز تھی، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات، اللہ اکبر۔ وہ سجدہ جس سے روح زمیں کانپ جاتی تھی، آج اسی کو ترستے ہیں یہی محراب اور منبر۔ آج کہاں گئی وہ نماز؟ تو کہتے نماز ہم نے کس نے ہم کو نماز سکھایا؟ اور کہتے ہیں پڑھانے کا طریقہ دوسرا عبداللہ غزنوی نے سکھایا، عبداللہ غازی پوری نے۔ نماز عبداللہ غزنوی نے سکھلایا، اور درس کیسے دیا جائے، طلبہ کو سمجھایا کیسے جائے، یہ ہم نے کس سے سیکھا؟ مولانا عبداللہ حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بڑے زبردست تھے۔ بلکہ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ شیخ الکل میاں نذیر حسین کے بعد اتنا بڑا حلقہ درس حدیث ہندوستان میں کسی کا نہیں تھا جتنا بڑا درس ان کا تھا۔ ان کا حافظ عبداللہ غازی پوری، نہایت سنجیدہ، دیندار، پرہیزگار، کہتے چلتے پھرتے فرشتہ تھے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن ہدایت پر آ گئے، مغرب کی نماز میں زور سے آمین بول دی، تو پتہ چلا کہ سب ناراض، ورنہ عزت یہ تھی، کہتے ہیں اگر ان کو غازی پور کے مین روڈ پر جہاں ٹرافک چلتی تھی، رکشہ تانگا، یہ اگر روڈ کراس کرنا ہو تو کسی کو اشارے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک رکشے والا دیکھا کہ حافظ صاحب آ رہے ہیں تو اس نے ہاتھ اٹھا دیا، رک جاؤ حافظ صاحب گزر رہے ہیں۔ جب تک حافظ صاحب گزر نہ جائے، جان نکل جائے، لیکن کوئی ٹرافک والا آگے بڑھتا نہیں تھا۔ یہ عزت اللہ نے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فانما یسرناہ بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا۔ اللہ تعالیٰ یہی تقوی آج بھی علماء کو عطا فرمائے۔ تو حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عربی میں شرح لکھی تھی، کس کی؟ صحیح مسلم کے مقدمے کی۔ مولانا شمس الحق صاحب عظیم آبادی نے بھی لکھی۔ اور اردو میں اگر آپ حضرات پڑھنا چاہتے ہوں تو شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب بستوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ریاض العلوم جامع مسجد دہلی کے سامنے جو بڑا قدیمی پرانا ادارہ ہے،
وہاں انہوں نے اس کی اردو شرح لکھی تھی اور نام ہی ہے شرح مقدمہ مسلم. تو انہوں نے بھی اس کا الگ سے ترجمہ کر کے اس کی شرح لکھی ہے اردو میں اور بہت ہی عالی شان ہے. تو بتا رہا تھا کہ یہ 3 کتابیں ہیں جن کا مقدمہ بڑا اہم. ایک تو کون ہے؟ صحیح مسلم. نمبر 2 سنن ابن ماجہ. سنن ابن ماجہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحاح ستہ کی میں شامل کی گئی ان کی کتاب ابن ماجہ. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ قزوینی نے سنن میں عام طور پر بتا چکے ہیں کہ سنن کتاب الطہارہ سے شروع ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کتاب الطہارہ کے پہلے سب سے پہلا باب اتباع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع سنت کی. پھر آگے باب الرد علی الجہمیہ، باب الرد علی القدریہ، عقیدے کی فرق، کتاب الایمان جیسی. سمجھ گئے نا؟ انہوں نے کیا کیا؟ عقیدے توحید، چونکہ 2 چیزیں بنیاد، عقیدے توحید اور اتباع سنت، ان دونوں کو انہوں نے دونوں چیزیں، بلکہ یہاں تک کی چونکہ اہل سنت والجماعت کا اس سے پہلے میں نے بتایا تھا منہج یہ ہے کہ جس جائز یا مستحب چیز کی اہل بدعت انکار کرنے لگتے ہیں تو مستحب چیز بھی اہل سنت کے ہاں عقیدے میں بن جاتی ہے. مثال کے طور پر امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کو ذرا دیکھو، موزے پر مسح کرنا کرو یا نہ کرو کوئی بات نہیں، لیکن چونکہ شیعوں نے، اہل رافضہ نے اس کا انکار کیا تو اہل سنت والجماعت نے اس کو کس میں شامل کر دیا؟ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں. ایسے ہی انہوں نے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتباع رسول اور جتنے فرقے ان سے پہلے بدعتی پیدا ہوئے تھے سب کی تردید پڑھنے کے لائق ہے. اور چونکہ اگر عربی میں نہ مل سکے تو الحمدللہ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کے جو عظیم ترین کارنامے ہیں ان میں کارنامہ یہ بھی کہ صحاح ستہ کا ترجمہ انہوں نے کروایا تھا. تو 2 بھائی تھے، نواب وحید الزماں اور نواب بدیع الزماں. مولانا بدیع الزماں صاحب نے سنن ترمذی کا ترجمہ کیا اور ابن ماجہ کا، لیکن ابن ماجہ کا پورا نہیں کر سکے تھے، تھوڑا سا آخر کا باقی رہ گا تو وفات پا گئے. تو ان کے بھائی نواب وحید الزماں صاحب نے اس کو پورا کیا. اور نواب وحید الزماں رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری، مسلم، موطا، اسی طرح سے ابو داؤد، نسائی ان کی تو یہ ترجمہ موجود ہے. پھر ابھی اس کو نئے انداز سے ایڈٹ کر کے، کیونکہ پرانی اردو تھی بہت ٹیڑھی، مبتدا یہاں ہے تو خبر وہاں ہوتی تھی، اور پڑھنا بھی مشکل ہوتا تھا، تو اس لیے ابھی نئے انداز سے اس کو چھاپ دی گئی ہے. تو یہ ابن ماجہ کے مقدمے سے بھی آپ لوگ فائدہ اٹھانا چاہیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تیسری کتاب جس کا مقدمہ بڑا اہم ہے متقدمین کی کتابوں میں، وہ سنن دارمی ہے. سنن دارمی میں بھی عقائد کی بات ہے، کتاب الطہارہ سے پہلے عقائد کی، اہل بدعت پر تردید، یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. تو جو اہل بدعت کی تردید یا منکرین حدیث تارکین سنت پر جو ابواب قائم کی ہیں، ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے بڑی اہم تاریخی، جس کو حدیث تسبیح کہہ رہے تھے، حدیث تسبیح نہیں کہنا ان کو. اب وہ ذرا اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اور سنیں، یاد رکھیں اور اندازہ لگائیں کہ صحابہ کتنے دور اندیش، کس طرح سے بصیرت اور بصارت دونوں ان کی تھی کہ فتنوں کو کیسے وہ بھانپ لیا کرتے تھے. اب آئیے ہم ترجمہ کرتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ الاشعری یہ کہتے ہیں کہ میں راستہ پکڑ کر کے گزر رہا تھا، اور گزر بھی کب رہا تھا؟ نماز فجر سے کچھ پہلے. کہتے ہیں کہ
وہاں جانے کے پہلے میں جامع مسجد کوفہ کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ بہت سارے حلقے بنے ہیں. حلقہ سمجھتے ہو نا, ایسے گول دائرہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ذکر و فکر کی مجلس. ہاں, ذکر و فکر کہتے ہیں نا, ذکر و فکر کی مجلس جمی ہوئی ہے. کہتے ہیں ان میں سے میں نے ایک کو دیکھا, وہ کہتا ہے حللوا 100 مرہ. تو لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پھر کبروا 100 مرہ, اللہ اکبر 100 مرتبہ کہو. وسبحوا 100 مرہ, سبحان اللہ بھی 100 مرتبہ کہو. ہاں, اس طرح سے کہہ رہا ہے اور سارے لوگ پڑھ رہے ہیں. جو بیچ والا ہے استاد سمجھو, حکم دیتا ہے, ابتدا کرتا ہے, پھر ایک ساتھ لوگ ذکر کر رہے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کہا نہیں. اللہ ذرا سوچو, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذرا اندازہ لگائیں. ہم سے بڑے عالم اور عمر فاروق کی طرف سے یہاں کے معلم اور استاد کون مقرر ہو کے آئے ہوئے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود. اس لیے ان کو جا کر کے بتائیں کہ اللہ اکبر, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اختلاف کا باعث بنے. کہتے ہیں ان کو چھوڑا اور میں پہنچ گیا کہاں؟ عبداللہ بن مسعود کے دروازے پر. اور عبداللہ بن مسعود کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن, ابو عبد الرحمن. وہاں گیا تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے, ماشاء اللہ. سلام کیا, میں نے پوچھا اخرج الیکم ابو عبد الرحمن, ابو عبد الرحمن باہر نکلے چلے گئے کیا؟ لوگوں نے کہا نہیں, ابھی تو ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں. کہا انتظار کر رہے ہیں, ابھی نکلے نہیں ہیں؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. فلما خرج قمنا الیہ جمیعا. جب عبداللہ بن مسعود مکان سے نکلے تو پہلے جو انتظار کر رہے تھے وہ سارے لوگ ٹوٹ پڑے ان کی طرف ساتھ چلنے کے لیے, اور میں بھی گیا. تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے کہا سلام کرنے کے بعد یا ابا عبد الرحمن انی رأیت فی المسجد آنفا امرا انکرتہ. ابو عبد الرحمن, میں نے ابھی مسجد میں ایک ایسا عمل دیکھا جو بالکل نیا ہے, مجھے تو بالکل اچنبھا ہو رہا ہے. انکرتہ ہو, میں نے کبھی یہ عمل دیکھا نہیں. ہاں, ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس کو. اور ذرا سنیں, ولم ارا والحمدللہ الا خیرا, لیکن میرا دل تو ہی کہتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بیچارے. ولم ارا الحمدللہ الا خیرا. اللہ اکبر. جب ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں, اتنے بڑے صحابی ہو کر کے, تو طاہر القادری کیوں نہیں کہ بہت اچھا ہے؟ ہاں, ہمارے طارق جمیل صاحب کے بہت اچھا ہے, کیا پوچھ رہا ہے, اللہ کے رسول آئے تھے جنازہ پڑھا, اللہ نے سب کچھ کہیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. سوچو یہ بدعت کتنی خوبصورتی میں شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے. شیطان کبھی بھی برائی کو برائی نہیں, اتنا خوشنما بنا دیتا ہے کہ سنت میں تو اتنا مزہ اور ثواب نظر ہی نہیں آتا. کام تھوڑا, ثواب کیا پوچھا. دیکھتے نہیں ہو کہ آج کل ماشاءاللہ واٹس ایپ پر آ رہا تھا ربیع الاول کا جس نے چاند دیکھا اور جس نے سب سے پہلے خبر دی 70 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے. ہاں, نہ اللہ کے رسول نے کبھی فضیلت بیان کی, نہ صحابہ نے, تابعین, نہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا, تو دجال نے بیان کیا. ہاں, کچھ ضرورت نہیں ہے. سوچو ذرا سا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو جبرائیل امین کو کہا جنت دیکھ کر کے آؤ. گئے دیکھنے کے لیے, لوٹے, کیسا پایا؟ ارے بس کیا آپ ایسی عالی شان جنت بناتی ہے جس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے یہ جنت بنائی ہے تو بغیر حاصل کیے رہی نہیں, سارے لوگ جنت پہ پہنچ جائیں گے اس کی لالچ میں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. ہم نے جہنم بھی بنائی ہے. اب جہنم دیکھنے گئے, لوٹ کے آئے, کیسے پایا؟ اللہ بس
اتنی خطرناک ہے، صحیح ہے بخاری کے مسلم کی روایت، اتنی خطرناک ہے کہ جس شخص کو پتا چل گیا کہ تو نے ایسی خطرناک جہنم بنائی ہے تو کبھی ایسا عمل نہیں کرے گا جو وہاں جہنم تو بالکل ویران رہ جائے گی۔ ارے اتنی بری جگہ کون جائے گا؟ اللہ رسول فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا اچھا پھر حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو اللہ تعالیٰ نے گراں تکلیف دینے والی بامشقت چیزوں سے گھیر دیا۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ ابھی تو کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ابھی اس گھاٹی پر چڑھنا ہی تو نے نہیں شروع کیا جس گھاٹی کو پار کرنے کے بعد جنت۔ ابھی تو بیٹھا ہے بس، کبھی کہا بڑی مشقت۔ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوب دلچسپی، ذوق اور شوق کے مطابق پسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا، خوب عالیشان چیزیں، کیا پوچھنا ہے۔ ہاں؟ اللہ نے فرمایا اور دیکھ کر کے آؤ، پھر دوبارہ دیکھے تو بالکل جنت کا نقشہ بدلا ہوا۔ کیا پایا؟ پوچھا اللہ نے، اللہ آپ نے جنت اتنی مشکل بنا دیا، جس پر آپ کرم کریں گے وہی پائے گا۔ ہاں جہنم بھی دیکھ کر کے آؤ، اللہ آپ تو جہنم آپ نے اتنا آسان، اتنا مزیدار باہر سے کر دیا ہے، وہ تو جلنا بات کی بات ہے لیکن باہر جہنم تک پہنچنے کے لیے تو بڑے مزے ہیں۔ ہاں؟ اس لیے کچھ بدماشوں نے کیا کہا بھائی، یہ جہاں پنجابی میں کہتے کیا، یہ جہاں ڈٹھا اگلا کس نے، یہ جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا۔ ارے بھائی مزے لے لو، یہ جنت یہاں یہ مزیدار میٹھا ہے، جنت کس نے دیکھی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے دہریوں کا کام۔ جیسے ہندوستان اور پاکستان کا ایک شاعر بھی جو مست رہتا تھا، جانتے ہیں آپ لوگ کیا کہا تھا کم وقت نے؟ اب جنت داخل بھی کرے گا تو میں کہوں اللہ تعالیٰ اتنی بوڑھی حوروں سے ہمیں کیا لینا ہے۔ دیکھا جنت، یہی وہ بدبخت ہیں جن کے نصیب میں جنت ہے ہی نہیں۔ گا سنا نہیں، یہی کہا تھا نا اس نے اپنے کلام میں، یہی کہا تھا۔ ہاں آج تک اس کم وقت کا کلام موجود ہے، پڑھا جاتا ہے بڑے یونیورسٹیوں، بڑے مزے لے کر۔ بھائی جنت میں گیا تھا، کون کیا ضرورت ہے اسے جنت، اتنی گھسی پٹی ہزاروں سالی بوڑھی، ہاں سالہ بوڑھی حوریں، اور نعمتیں بھی کائی لگ گئی ہوگی، بستر بھی دماغ، کیا ضرورت ہے اس اللہ۔ دیکھا اس کم وقت نے اپنے باپ کی جائیداد سمجھ رکھی تھی جنت کہ باپ جہاں لیٹتا تھا چارپائی اس کی خراب ہو جاتی، جنت بھی ایسے۔ یہ وہی دہری لوگ ہیں جن کو جنت و جہنم پر یقین نہیں ہے، اور اس میں بہت بڑا ان چیزوں پر عمل رکھا جو تھا سر سید احمد خان کی نیچریت کا تھا۔ سر سید احمد خان کی نیچریت کا اس میں بہت بڑا اثر تھا، جو دخل تھا، جو اس قسم کے لوگ پیدا ہوئے، ایک میدان ان لوگوں کو مل گیا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ہے تو نئی چیز لیکن ولم ارا والحمدللہ الا خیرن، الحمدللہ بھی کہہ رہے ہیں، سوچو اللہ اکبر۔ پھر فقال لہ، حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ نے کہا فما ہوا، کیا دیکھا تم نے؟ کہا ان عشتا فستراہ، کوئی بات نہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے زندگی ہے تو وہاں تک چلیں، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، دیکھ لیں گے آپ وہاں۔ اللہ قال، پھر کہا اچھا ٹھیک ہے، رأیت فی المسجد قوما، ذرا غور سے سنیں، رأیت فی المسجد قوما حلقا جلوسا ینتظرون الصلاة، ہم نے دیکھا مسجد میں بہت سارے حلقے بنے ہوئے ہیں، گول دائرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں ینتظرون الصلاة، نماز کے انتظار میں ہے، ابھی جماعت کا وقت نہیں ہوا ہے۔ فی کل حلقۃ رجل، لیکن ہر حلقے میں ایک آدمی ہے، ہاں یعنی امیر صاحب، امیر کہیں گے نا حلقے کا، حلقے کا امیر، اللہ اکبر۔
کیا کر رہا ہے؟ فیقول وفی ایدیہم حسن، اور سب کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر۔ اس زمانے میں دنیا اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ چنا اور یا املی کا بیج، آج تو چنا پڑھا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے نماز کے بعد چنا۔ میں تو زندگی پہلی میں تو حیدرآباد میں جا رہا تھا، روڈ پر عصر پڑھنی تھی، گھس گیا تو نماز کے بعد دیکھا لمبا سا دسترخوان بچھ رہا ہے، پہلی مرتبہ دیکھا دسترخوان۔ میں افطار وغیرہ چونکہ بالکل آخر تو پتہ چلا کہ بھئی چنا پڑھا جائے گا، آپ لوگ انتظار کریں، اب چنا پڑھیں گے۔ دنیا میں چنا کھایا جاتا ہے، ہندوستان میں چنا پڑھا جاتا ہے۔ ہاں اتنا نہیں، چھین پیٹ سے بھی نکال کے جمع کریں گے، کل پھر اس کو پڑھنا ہے، کھاتے کا نہیں ملتا، سمجھ۔ اللہ اکبر۔ اب چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں اور کہتا ہے حللو مئتا، لو مئتا، 100 مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ، سبحوا مئتا، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ یہ کہو۔ وہ کہتا ہے اور سارے لوگ لا الہ الا اللہ۔ یہ اس وقت ہے، ابھی یہاں سے نکالنے والا چکر نہیں تھا، دروازہ بند کرو یہاں سے، 10 دن یہاں، 10 دن یہاں، 10 دن یہاں، 10 دن یہاں، پھر اس کے بعد ان اللہ کہو، جب بھی وہ ذکر ہی ہوگا تمہارا۔ ہاں یہی ہے نا، 10 دن ناف کے نیچے سے اتنا زور لگاؤ لا الہ، میں سب کر چکا ہوں۔ اللہ نے بہت دن کے بعد نکالا ہے۔ ذکر و فکر کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، لائٹ گل کرو، اور 3 بجے اس دن نہیں دیکھے ابو ذر غفاری میں شروع کر دیا تھا، کہ نہیں تھے تم؟ ہاں یہیں مغرب کی نماز ہوئی، ہم درد نے شروع کر دیا اس نے، پھر کہتے ہیں آپ نے ہم کو ڈسٹرب کیا، وہ ہو کر رہا تھا، میرا درد سے ڈسٹرب کوئی بات نہیں۔ ہاں پھر میرا اس دن سے غائب ہی ہو گیا وہ۔ میں نے کہا یہ پاکستان نہیں ہے، یہ امارات ہے۔ اب میں تو روک دوں، اگر پولیس دیکھتی تو اب لے کے چلی گئی ہوتی آپ کو۔ یہ ہو والا معاملہ، یہاں لا الہ الا اللہ ہے، اللہ پھر ہو والا یہاں نہیں چلتا۔ ہاں یہاں پورا جملہ استعمال کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، سمجھ گئے نا؟ اس دن سے غائب ہے۔ تو یہ کہا کہ پڑھو، اللہ اکبر۔ قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فماذا قلت لهم، تم نے کیا کہا ان کو؟ کچھ کہا ان کو، نصیحت کیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ اکبر، انہوں نے کہا ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، میں نے کچھ نہیں کہا، صرف آپ کے رائے کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ اس وقت میں اللہ اکبر اپنے بڑوں کا جو ذمہ دار ہو، کیوں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا امیر، کوفہ کا معلم، استاد، داعی اور مبلغ کس کو بنا کے بھیجا تھا؟ حضرت، تو ان کی رائے مقدم کی جائے۔ کہتے ہیں ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، میں نے کچھ نہیں کہا، آپ کے رائے کا انتظار کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا، عبد مسعود نے کہا افلا امرتہم، ان کو تم نے کیوں نہیں حکم دے دیا کہ ان یعدوا سیئاتہم، کہ وہ اپنے گناہوں کو گنتے کہ کتنا سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کے بجائے صبح سے میں نے کتنی غلطیاں کی، کتنا گناہ کیا۔ اچھا بھائی آپ نے ہمیں کتنی غلطیاں کرتے ہوئے بھی دیکھا، ان کو حکم دیتے کہ کیا گنے اپنا، ان یعدوا سیئاتہم، برائیوں کو گنتے وہ، اللہ اکبر۔ اور تم ان سے کہتے کہ واللہ اگر تم اپنی برائیوں کو گننے لگو تو وَضَمِنْتَ لَهُمْ، اور کہتے میں گارنٹی دیتا ہوں اگر تم گناہوں کو یاد کرو گے تو تمہاری کوئی نیکی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، بات ہو گئی۔ کہتے ہیں ثم مضى، عبداللہ بن مسعود نے ہم کو کہا، پھر کہا چلو، وَمَضَيْنَا مَعَهُ، ثم مضى ومضينا، عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے اور ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ اب ذرا غور سے سنا، حتی اتا حلقۃ من تلک الحلق، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوئے، جو حلقے تھے بنا ہوا تھا، گول دائرہ بنا کر کے ذکر فکر کی مجلس اجتماعی کر رہے تھے، پہنچ گئے وہاں۔
اور کھڑے ہوئے اور جو بات کہی اب ذرا سنو. ما ھذا الذی اراکم تصنعونہ، ارے میں تم لوگوں کو کیا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اسی لیے تم پیدا کیے گئے ہو. اللہ اکبر. ما ھذا الذی اراکم تصنعونہ، کیا کون سی بدعت تم لوگوں نے ایجاد کر دیا، کیا غضب ڈھا رہے ہو تم لوگ. میں اپنی آنکھوں سے تم کو یہ غضب ڈھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ہے دنیا کا آج کا کوئی مسلمان اس حدیث کو اپنائے، اس کسوٹی پر اپنے آپ کو کسے؟ لیکن جھوٹی صوفیوں نے یہ تقریباً یہ جو 500 سال کا وقفہ گزرا خاص طور سے ہند و پاک پر، اس نے ایسی بدعقیدگی پھیلائی کہ خالق اور مخلوق میں تمیز کرنا بھی مشکل ہو گیا. اور اسی نہیں جھوٹے صوفیوں کو ہم لوگ بڑا، یہاں تک کہ دیکھے ہوں گے رتن لال جو بامبے کا بدماش ہندو تھا، پاکستان کے بعد شیخ الاسلام نے اس کے آگے بھی بابا لگا کر کے کہا ایک ولی اور بڑھ گیا، بابا رتن لال باہو. دیکھا آپ نے؟ ارے کہیں لاہور کو ہوتا تو کچھ جانتے، بامبے والے کو تمہیں کیا پتا تھا؟ سمجھ گئے نا؟ رتن لال ہندو، جھوٹا کذاب، وہ بھی ایک نئے ولیوں میں شمار ہو گئے. سوچ اللہ اکبر. قالو، لوگوں نے کہا، حضرت عبداللہ کا قول سن لیے نا، کیا دیکھ رہا ہوں، کون سے یہ کارنامہ دے رہے ہو، انجام دے رہے ہو. قالو، وہ لوگوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن حسن نعوذ بھی یہ تکبیر، کون سا برا کر رہے ہیں، یہ پتھر ہیں چھوٹے چھوٹے، ان پتھروں پر کون سا ہم قوالی سن رہے ہیں یا گانا سن رہے ہیں، بس نعوذ بھی التکبیر، اس پر سبحان اللہ الحمد اللہ ہی کا نام تو لے رہے ہیں، کوئی نئی چیز تو نہیں، کوئی بری چیز تو نہیں کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے کہا فعدوا سیئاتکم، اس کو چھوڑو، اپنے گناہوں اور برائیوں کو یاد کرو. فانا ضامن، میں گارنٹی دیتا ہوں اس کو چھوڑو، یہ تو تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا. اگر تم اپنے گناہوں اور برائیوں کو یاد کرو گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں تمہاری ساری نیکیاں محفوظ رہیں گی، کوئی نیکی تمہاری ضائع نہیں جائے گی. اب یہاں تک تو سمجھ گئے. اب ذرا ویحکم یا امت محمد، اللہ اکبر. ویحکم یا امت محمد. ویحکم کے معنی تمہارا ستیہ، تمہارا بیڑا غرق ہو، کھانا خراب. کھانا خراب ہے یہاں کی اصطلاح میں، کیا تمہارا کھانا، تمہارا کھانا خراب ہو. ویحکم، برباد ہو تم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو، ما اسرع حلقتکم، کتنی جلدی تم ہلاکت کے راستے پر چلے گئے. لو، اور آج کا مولوی ہوتا تو واہ کیا پوچھنا، ماشاء اللہ، تجلی ظاہر ہو رہی تھی، رحمتیں برس رہی تھیں. ذکر فرقے کی مجلس اجمان میں، وہ بھی پرانے گھر ہوتے تھے، نیچے بھی پانی، آگے بھی پانی، بند کمرے میں پانی اسے بہتا رہتا تھا. 10 بائی 15 کا کمرہ ہے، 50 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، بابا آئے ہوئے ہیں، اور دبئی، شارجہ، وہ ملک سارے لوگ. کیوں؟ بڑی تجلی. کیا ہے؟ دیوار بھی رونے لگتی ہے. اور کیا روتی تھی؟ ارے اندر سے باہر سے پانی. وہ جو بھاپ پرانے کچے مکانات ہوتے تھے، 24 گھنٹے دیواروں میں پانی. دیکھے ہوں گے اجمان کے پرانے مکانات جو تھے، وہ آدھی دیوار سے کے اوپر تک تو پانی رہتا تھا کچی، اور پھر پانی جو ہے رس رس کر کے ہے، اسی میں 50 آدمی جب بھاپ نکالے، اپنی سانس لے تو اور مشکلات کھڑی ہو جائیں. لائٹ گل کر دیے،
آدھے گھنٹے بعد دیکھو دیوار پر بھی ذکر الہی میں ہو رہی ہے. یہ ہوتا تھا, یہ سب ہوتا ہے ذکر فکر کی وجہ سے. سوچو وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ حَلَقَتُكُمْ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیوں برباد ہو تم, کتنی جلدی تم ہلاکت کے راستے میں چلے گئے. یہ نجات کا راستہ نہیں بلکہ اس کا راستہ ہے ہلاکت. اللہ اکبر, ہلاکت کے راستے پر گئے. اور ذرا سنو, ہؤلاء صحابۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں تمہارے نبی کے صحابہ موجود ہیں. یہ دیکھو ابو موسیٰ ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں. ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون, ابھی قدم قدم پر جگہ بجگہ گاؤں گاؤں قریہ قریہ ہر محفل میں نبی کے صحابہ کثیر تعداد میں موجود ہیں. تمہارے نبی کے صحابہ, موسیٰ عیسیٰ کے نہیں, صحابۃ نبیکم تمہارے نبی کے صحابہ, ان کے ساتھی. متوافرون بڑی مقدار میں ہر جگہ موجود ہیں. وَهَذِهِ ثِيَابُهُ, اور ذرا سنو, اور نبی کا کپڑا بھی ویسے ہی ٹنگا رہ گیا. کپڑا بھی آپ کا ضائع, یعنی ابھی اتنی جلدی تم لوگ صراط مستقیم چھوڑ دیے. وَثِيَابُهُ هَذِهِ ثِيَابُهُ, اور یہ آپ کے نبی علیہ السلام کے کپڑے بھی اب اسی حالت میں ہیں جس حالت میں آپ چھوڑ کر کے گئے تھے. وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ, ابھی آپ کے پینے والا پیالہ, کھانے والا برتن, آپ کے برتن بھی ابھی نہیں ٹوٹے, وہ برتن بھی ویسے ہی موجود ہیں. لیکن نبی نے جس صراط مستقیم پر چھوڑا تھا اس پر تم قائم نہ رہ گئے. کتنا زمانہ تھا بھائی. اور آج تو ماشاءاللہ ساری بدعات یاد کرنے کے باوجود بھی سنی ہی ہیں. سنت عمل کرنے والا وہابی ہوگا, بدعت عمل کرنے والا کیا ہو گیا وہ سنی. ذرا سوچو, ہر بدعت پر عمل کرنے والا سنی, اور جو سنت پر عمل کرے اس کو مسلمان بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. سوچو کتنی بڑی بات ہے عبداللہ بن مسعود نے. وَهَذِهِ هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ مُتَوَافِرُونَ وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تُبْلَى وَهَذِهِ آنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ. صحابہ کثیر تعداد میں موجود ہیں, نبی کے کپڑے ویسے ہی صحیح سالم موجود ہیں, برتن بھی ابھی تک آپ کے ٹوٹے نہیں. لیکن نبی نے جو دین پیش کیا تھا امت کو وہ تم نے باقی نہیں رکھا. آگے طرف والذی نفسی بیدہ انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر, اس کو کہتے ہیں اتباع سنت. اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے, انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا یہ نئی بدعت تم نے ایجاد کر کے جو دین جس کو بنایا, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا راستہ تمہارا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں طریقہ اختیار کیا؟ کیا ان کے طریقے سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے؟ لیکن افسوس صد افسوس, کتنے خوشنما الفاظ. اللہ نے دین نازل کیا, نبی نے پھیلایا, علماء نے جمع کیا, اور فقہاء نے مغز نکال کر کے امت کو پیش کیا. سارا کیا پورا کیا کریڈٹ کس کے ہاتھوں میں؟ بخاری وغیرہ کے نہیں. سوچو, نازل کیا اللہ نے, وہی قبول کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, یاد کیا صحابہ نے, سمجھ گئے نا.
اور اس کا مغز نکال کر کے امت کے لیے مرتب کیا عمل کرنے کے لیے، تو کیا فقہا نے، اور اس سے بھی بڑھ کر کے اور آگے بڑھا تو یہ کہہ دیا گیا کہ قرآن نازل ہوا عرب میں، پڑھا گیا مصر میں، اور سمجھا گیا ہندوستان میں۔ پتہ نہیں ہندوستان میں کون سمجھا گیا قرآن۔ اکبر علامہ اقبال تو کہتے ہیں کہ ہندوستانیوں نے تو ایسا بیڑا غرق کیا قرآن کی آیتوں کی تفسیر کا کہ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جبرائیل بھی کہیں اللہ یہ قرآن وہ تو نہیں جو میں لے کے نازل ہوا تھا، ہاں یہ ہے ہمارے ہاں نازل ہوا مدینے میں، مکے میں، پڑھا کہاں گیا اور سمجھا گیا ہندوستان میں۔ یہ بڑے فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں ہمارے قاری صاحب پڑھتے تھے، جو پڑھتے تھے تو کبھی کبھار اتنی لمبی قرات کرتے، ایسا زبردست عین نکالتے تھے کہ حلق سے خون آ جاتا اور دریا کا پانی جم جاتا تھا، بہنا بند کر دیتا تھا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، ساری کرامتیں ایک ہی قوم کو ملی۔ رسول آئے تو ان کے یہاں، رسول کا لیٹر آئے تو وہیں آئے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ رسول کہا جاتے رہے۔ مدرسے میں جھگڑا ہو تو فیصلہ چکانے کے لیے اللہ کا رسول آئے آسمان سے۔ سارے پتہ نہیں معلوم پڑتا ہے کہ لکھوا لیا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے یہاں آئیں گے۔ ایک مرتبہ لاہور گئے، باقی سب کہاں گئے وہ؟ میرے بھائی، ارے اتنی جھوٹی کیوں بولتے ہو یارو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو۔ یہ جھوٹے نہ سمجھو کہ ان کو بیوقوف بنا دے رہے ہو۔ سنا ہوگا نا، بھی 2 مہینہ پہلے ہوا نا کہ اللہ کے رسول نے لیٹر بھیجا ہے، پڑھا جا رہا تھا نا، آئے تھا نا، پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ امت بہت گمراہی میں چلی گئی ہے، کشمیر تباہ ہو رہا ہے، بس اللہ کے رسول لیٹر لکھا کہ نجات کا ایک ہے ذریعہ کہ چلے لگاؤ بس۔ پناہ نہیں سنا؟ ارے کہاں رہتے ہو یار؟ اور آج پتہ چلا کہ ایک نیا لیٹر رائے بریلی میں بھی آیا ہوا ہے، ابھی اللہ کے رسول کا لیٹر۔ وہی میں کہتا ہوں سب کچھ اللہ کے رسول کو وہیں جاتا ہے، ڈنڈا بھی گیا، جوتا بھی گیا، مبارک بھی گیا، بال بھی، سب کچھ نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، عربوں میں کچھ نہیں جو جاتا ہے سب ہندوستان جاتا ہے۔ ہاں، سوچنے کی چیز، غور کرو اس پر، آنکھیں کھولو۔ یا امتم والذی نفسی بیدہ انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد۔ اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ایجاد کیا تو کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ طریقہ نبی کے طریقے سے زیادہ اچھا تم نے ایجاد کیا ہے؟ سن لو، او مفتتحوا باب ضلالۃ، میں تو یہی کہتا ہوں یہ تمہارا طریقہ اچھا نہیں بلکہ ضلالت اور گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ اللہ اکبر، ہلاک ہو رہے ہو، تم تو گئے ہلاک ہوئے، لیکن اپنے اس عمل کی وجہ سے او مفتتحوا باب ضلالۃ، ضلالت اور گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ فتح مفتتح جمع کا سیگا، اسم فاعل کا، مفتتحون اصل میں تھا لیکن اضافت کی وجہ مفتتح باب ضلالت۔ قالو، اب ذرا اور تھک تو نہیں گئے؟ ہاں، قالو، وہ بھی بڑے بدعتی غلط کام کرنے والے، چونکہ نیتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، صاف ہوتی ہیں، اس لیے وہ بھی نہیں پیچھے۔ قالو یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر۔ اے ابو عبد الرحمن، اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ کون سا فتنے کا دروازہ ہو کر؟ اللہ کی قسم ہم نے صرف خیر کا ارادہ کیا، ذکر و فکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اکیلے نیند آ جائے گی، اونگ آ جائے گی، سو جائے گا، چلا جائے گا، اور ایسے اجتماعی ذکر کرتے ہیں تو مولوی صاحب للکارتے ہیں تو ذرا جوش آ جاتا، گرمی آ جاتی ہے۔ ہاں، یہی ہے نا،
ما اردنا الا الخیر. اب ذرا سنو عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَ. ہم تمہاری نیتوں پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ہم ظاہری عمل پر. اور یاد رکھنا کتنی نیکی کے ارادے سے ایک عمل کرنے والے ہوتے ہیں لیکن نیکی ملتی ہی نہیں ان کو. نیت تمہاری اچھی ہے لیکن اس میں کوئی ثواب تم کو نہیں. کیوں؟ بدعت پر سنت کے خلاف عمل کرنے میں کبھی اس میں کوئی اجر و ثواب ہے ہی نہیں. اب فیصلہ کر لو. آج ہمارے جو بڑے زبردست ذکر کی فکر کی رات کی کورس کرایا جاتا ہے، ذکر الہی ہمارے کو نہیں معلوم ہے، کورس کرایا جاتا ہے. 4 صوفیوں کے 4 طریقے ہیں، ہر ایک طریقے کا الگ الگ انداز ہے. اور کہتے کیا ہے بھائی ذکر الہی کا حکم ہے لیکن ڈاکٹر دوا کے لیے ڈاکٹر کا ہونا، یہ ڈاکٹر ہیں صوفی صاحب، یہ بتاتے ہیں کہ ایسے ذکر کرو گے تب دل پاک ہوگا. واہ، یہ دنیا کی فضول باتیں. انسان غور کرے. کم من مرید للخیر لن یصیبہ. کتنے نیکی کے ارادہ کرنے والے جو ہیں نیکی نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا، نیت اچھی ہے لیکن میرا ہلاک بھی ہو رہا ہو، فتنے کا دروازہ، ضلالت اور گمراہی کا دروازہ کھول رہے. اللہ اکبر. بات ہو گئی. ابھی اور عبداللہ بن مسعود کا قول سنو. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا. اب اللہ کے رسول کا کہو. انہوں نے کہا گمراہی ہے نا، یہ گمراہی ہے. اور ادھر کیا کیا؟ نیتیں بہت اچھی ہیں، ہم خیر کا ارادہ کرتے ہیں. کیا ہر خیر کا ارادہ کرنے والا نیکی پا لیتا ہے، ثواب پاتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دلیل دی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ان قوما یقرؤون القرآن. نبی علیہ السلام نے ہم کو حدیث سنائی کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز تراکیہم، لیکن پڑھیں گے تو قرآن، لیکن قرآن پاک ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا. پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، لوگوں کو قرآن بتائیں گے، حوالہ دیں گے، کوئی مشکل نہیں، سب کچھ. لیکن عمل کی باری آئے گی تو حلق کے نیچے اس کا کوئی حکم نہیں اترے گا. وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُم مِّنكُم، میرا تو خیال ہے ان میں سے اکثر لوگ تمہیں ہوگے. یہاں ایک بڑی اہم بات بتاتے ہیں کہ بدعت جو ہے، انہوں نے ایک ایسی بدعت ایجاد کی جو بظاہر بڑی چھوٹی سے تھی، لیکن کبھی چھوٹی بدعت جو ہے انسان کو بڑی بدعت تک لے جاتی ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، قرآن تو پڑھیں گے بہت شین اور قاف کے ساتھ، لیکن لا یجاوز تراکیہم، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. قرآن جو حکم دے گا، قرآن تو پڑھ لیں گے، سنا دیں گے، لیکن قرآن پر عمل کرنے کی باری آئے گی تو قرآنی حکم جو ہے قرآن حلق کے نیچے نہیں اترے گا. اور میں سمجھتا ہوں جس کے متعلق اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی، اکثر میں تم میں سے ہوں گے وہ. یعنی ابھی تو تم چھوٹی گمراہی میں ہو، یہ گمراہی تم کو کہاں پہنچائے گی؟ بڑی گمراہی میں. ثم تولی عنہم، اس طرح سے ڈانٹ پھٹکار کر کے حدیث سنا کر کے عبداللہ بن مسعود وہاں سے واپس لوٹ گئے. بات ہو گئی، پورا قصہ ہو گیا نا، سمجھ میں آیا؟ اب ذرا سنو. فقال عمرو بن سلمہ، اب ذرا غور سے سنو نتیجہ صحابہ کی بصیرت. عمرو بن سلمہ کہتے ہیں رأینا عامۃ اولئک الحلق یطاعنوننا یوم النہروان مع الخوارج.
کہتے ہیں عمر بن سلمہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے یوم نہروان جگہ ہے جہاں جنگ ہو رہی تھی خارجیوں سے، جنہوں نے حضرت علی کو بھی کافر قرار دیا، حضرت معاویہ کو بھی کہا، حضرت عائشہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا، سارے لوگ جو تھے سمجھئے نا، سارے صحابہ کو فتنے کے بعد کوئی صحابہ ان کے فتوے سب کو کافر قرار دیا۔ کہتے ہیں عمر بن سلمہ وہ لوگ جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ان میں سے اکثروں کو دیکھا خارجی ہو گئے اور خوارج کے ساتھ مل کر کے اہل حق سے لڑ رہے تھے، اور عثمان، حضرت علی، معاویہ اور ان تمام لوگوں پر لعنتیں بھیجتے ہوئے میں نے ان لوگوں کو دیکھا آپ نے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ چھوٹی بدعتیں تو سے اگر انسان باز نہ آیا تو چھوٹی بدعتیں انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہیں؟ بڑی بدعتوں تک۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی بدعت سے بچنا چاہیے، اگر نہیں بچے گا تو آگے چل کر کے انسان نقصان اور خسارہ اٹھاتا ہے۔ بس برابر چلو۔ أشهد أن محمد رسول الله